الحمد لله بعد الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيد الأنبياء والمرسلين جس کے لب پہ رہا امتی امتی جس کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولوں نیازی کبھی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے جس کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولوں نیازی کبھی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیسے کیسے انعام ہیں امتی کے لیے میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک برکات درود و سلام تو بعد اس رب کائنات کا انتہائی لطف و کرم ہے اس کا احسان عظیم ہے اس مال کے دو جہان خالق کائنات نے رب العزت نے سان اپنے پیارے محبوب نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امت وچ پیدا فرمایا تے سانو بے شمار لا تعداد نعمتاں دے نال نوازیا میرے بھائیو اور دوستو ساڈا ایک سبق ایک موضوع بیان چل رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دے حوالے دے نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عظیم معجزے دے حوالے دے نال تو میرے بھائیو اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کائنات نے رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑے جے ٹائم دے وچ تھوڑے جے وقت دے رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ
سبحان او ذات، اللہ نے لفظ سبحان اللہ کے سارے شکوک ختم فرما دیتے. سبحان او ذات جس نے اپنے بندے نو، اپنے محبوب نو، اپنے حبیب نو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ، تھوڑے جے ٹائم دے وچ، تھوڑے جے وقت وچ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کرا. اللہ تبارک و تعالیٰ دعویٰ فرما رہا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے براق آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق تے جناب سوار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، جناب حضرت میکائیل علیہ السلام، تمام فرشتے جناب نے 70 ہزار فرشتے دے نال میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرما رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری تے سوار ہوئے، براق تے سوار ہوئے. جب سواری چل لی تو ایک جناب شاعر نے کہا کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی سواری روانہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے نے. رستے دے وچ ایک ایسا مقام آیا جڑا کھجوراں دے نال بڑا سرسبز شاداب علاقہ سی. درخت نظر آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مقام تے، اس جگہ تے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام تے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے. تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس مقام تے، جس جگہ تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیے، اے وہ مقام ہے، اے وہ جگہ ہے، اے مدینہ شریف ہے جتھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے تشریف لے آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی سواری تھوڑی جی اور اگے تشریف لے گئی. رستے دے وچ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی پیاری، بڑی ہی لطیف خوشبو آئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام اس مقام کو، اس جگہ کو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، بڑی معطر خوشبو آ رہی ہے، بڑی ذہن و سکون پہنچانے والی خوشبو آ رہی ہے، یہ کس قسم کی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تے فرعون دی بیٹی دی نکرانی دی قبر ہے، اس قبر دے وچوں خوشبو آ رہی ہے. اس واسطے قبر دے وچوں خوشبو آ رہی ہے کہ فرعون دی بیٹی دی جو نکرانی سی وہ اپنی جناب اس مالکن دی کنگھی کر رہی سی، اس دے بال سوار رہی سی، اس دے جناب تیل لا رہی سی اور کنگھی ڈگ پئی ہے. تو اس نکرانی نے یہ کیا بسم اللہ، جب اس نے کیا کہ بسم اللہ، اللہ دے نام میں شروع کرنی ہے. بسم اللہ کیا، جس طرح ساڈا بھی الحمدللہ ایک بڑا معاشرے دے ایک طریقہ بنیا ہوا ہے کہ جدوں بھی کوئی چیز ڈگدی ہے، کوئی چیز گرتی ہے تو اسی کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. تو اس نکرانی نے بھی جدوں اس ہاتھ میں کنگھی ڈگ پئی تو اس نے کیا بسم اللہ. تو جو فرعون دی بیٹی سی چونکی، کہنے لگی تیرا رب کون ہے، یہ اللہ کون ہے؟ تو اس نکرانی نے کیا کہ میرا رب میرا اللہ ہے. اس نے کہا کہ میرا باپ تیرا رب نہیں، کیونکہ فرعون نے بھی خدائی دعویٰ کیتا ہوا سی، بہت بڑا مشرک سی، بہت بڑا نافرمان سی. فرعون نے 300 سال حکومت کی ہے، 300 سال. اس واسطے اس نے خدائی دعویٰ کر دیتا کہ دنیا دی ہر نعمت دے کول موجود سی، بادشاہ سی، حکمران سی. یہ صرف اور صرف حکمرانی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہے. کسی انسان دی کوئی حکمرانی نہیں، کوئی حاکمیت نہیں. اگر حاکمیت ہے، حکمرانی ہے، بادشاہی ہے، شہنشاہی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک دی ہے.
فرعون نمرود شداد ہمیشہ واسطے غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، 300 سال حکومت کرنے والے ختم ہو گئے، مٹ گئے، مدینہ میٹ ہو گئے۔ اور راشدہ حکمران اس طرح حکمرانی کرتا ہے، اس طرح ظلم و ستم دے پہاڑ ڈھاندا ہے عوام تے، وہ سمجھتا ہے کہ بس ہمیشہ میں رہنا ہی ہے، مینوں زوال نہیں آئے گا، مینوں موت نہیں آئے گی۔ اور دنیا دے بادشاہوں، اللہ کو بھی یاد کرو، یہ عارضی مقام ہے، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ نمرود، شداد، فرعون جیسے بڑے بڑے ظالم حکمران دنیا دے جناب ہمیشہ واسطے ختم ہو گئے، منیا میٹ ہو گئے، عبرت دا نشان بن گئے نہیں۔ اج تسی بھی اپنی حکمرانی نو اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مطابق کرو۔ وہ ایم پی ایم ایل اے چیئرمین ہے، وزیر اعظم صدر ہے، کوئی بھی ہے، اس نے بھی مٹ جانا ہے، منیا میٹ ہو جانا ہے۔ صرف اس کا نام زندہ رہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، یا حکمرانی کرتا ہے، یا کوئی عہدے دا سنبھال کے رکھتا ہے۔ کل قیامت کے دن سوال ہوئے گا، پوچھا جائے گا کہ تو نے کس طرح اپنی عوام کے نال سلوک کیتا، تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ فرعون جیسے، شداد جیسے، قارون جیسے، نمرود جیسے بڑے بڑے جابر ظالم حکمران ملیا میٹ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اس کی لڑکی نے کیا تیرا رب کوئی اور ہے؟ تیرا اللہ کوئی اور ہے؟ یا میرے باپ کو سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ وہ لڑکی ایمان والی سی، اس نے کہا قالت نعم، اس نے کہا ہاں میرا رب میرا اللہ ہے۔ فرعون کی لڑکی نے ساری گل جا کے اپنے باپ کو دس دیتی۔ فرعون نے اس نوکرانی کو بلایا، کہنے لگا فقال الک رب غیری، میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ تو قربان جاوا اس نوکرانی کی استقامت تے، اس دے جملے تے، اس دی ہمت تے، بہت بڑا جابر، بہت بڑا ظالم حکمران، اس دے سامنے اس لڑکی نے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیتا اور جواب دیتا۔ جب اس نے کہا کہ میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے، اس لڑکی نے جواب دیتا ہاں وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ صرف وہ میرا رب نہیں ہے، وہ تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، بلکہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق ہے۔ ساری دنیا کو بناون والا میرا رب ہے، تو رب نہیں ہے، تو بھی مخلوق ہے، تینوں بھی اس میرے اللہ نے پیدا کیتا ہے، میرے رب نے پیدا کیتا ہے۔ جدو جنہ دے دلوں دے وچ ایمان بس جاوے، ایمان قائم ہو جاوے، مضبوط ہو جاوے، پھر جڑے لوگ کہتے ہیں نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، نہ پھر اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اولاد کی پرواہ کرتے ہیں۔ جنہ دے دلوں دے وچ رب وس جاوے، اللہ دا عشق، اللہ دا پیار، اللہ دی محبت گھر کر جاوے، پھر دنیا دی کوئی طاقت، کوئی جناب انہوں لالچ اللہ دی محبت دور نہیں کر سکتا۔ پھر ان دلوں میں خوف ختم ہو جاتا ہے، غم دور ہو جاتے ہیں۔ تو جدوں وہ کہتا ہے ربنا اللہ ثم استقاموا، میرا رب میرا اللہ ہے، ساتھ ہوتے پھر جناب انہوں نے گردنیں اڑا دیتا جاوے، انہوں نے بچے نو ذبح کر دیتا جاوے، انہوں نے مال کو ہڑپ کر لیا جاوے، لیکن وہ ثم استقاموا ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا جدوں مینوں رب مان لیتا ہے اور اس پہ قائم ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، استقامت پیدا کرتا ہے، تو پھر میں کی کرنا چاہتا تنزل علیہم الملائکہ، میں پھر انہوں نے فرشتے نو نازل فرما دینا، انہوں نے فرشتے نے نزول کر دینا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
خوف ہو جاتے نے، کوئی انہوں نے خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، سارے خوف سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وابشروا بالجنہ، جڑے مینوں رب مان کے پھر ڈٹ جاندے نے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، مال کی پرواہ نہیں کرتے، اولاد کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے وابشروا بالجنہ، میں انہاں واسطے پھر جنت دی خوشخبریاں دے دینا، الذی کنتم توعدون، اللہ فرماتا ہے میرا انہاں لوگوں نال وعدہ ہے۔ اس لڑکی نے کیا کہ تو ظالم ہے، تو مخلوق ہے، میرا رب وہ ہے جس نے مینوں بھی پیدا کیتا ہے، تینوں بھی پیدا کیتا اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ظالم بدبخت نے، فرعون نے اس لڑکی نے ایک بیٹا سی، جدو اس نے دیکھیا کہ اس عورت نے، اس لڑکی نے مینوں جواب دیتا ہے، مینوں رب تسلیم نہیں کیتا، تو فرعون نے اس نو اور اس دے بیٹے نو زندہ جلا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے او نکرانی ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آندا اور ظالم بادشاہ دے سامنے کلمہ حق کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر دے وچ خوشبواں نو جاری فرما دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دی امتی سی، غلامہ سی، موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والی سی، اگر آج اسی اس نبی دا کلمہ پڑھنے آئے جو ساری کائنات و خلو والا ہے، امام الانبیاء ہے، ساری کائنات دا سردار ہے، محبوب خدا ہے، اگر آج اسی بھی ڈٹ جائیے کلمہ حق تے، اگر انہوں دی اس دی قبر میں جو خوشبوئیں جاری ہو سکتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈی قبر میں خوشبوئیں جاری فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا جو اور اگے تشریف لے گئے، بے شمار مشاہدے فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم، کچھ لوگ سخت تکلیف دے وچ مبتلا نے اور انہاں نوں زمین تے چت لٹا دتا گیا ہے اور انہاں دے سراں نوں بڑے بڑے پتھراں دے نال کچلیا جا رہا ہے، اور جو ہی پتھر مارتے نے سر کچلا جاتا ہے، سر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جنی دیر وہ فرشتہ پتھر لے کے آتا ہے پھر سر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام انہاں لوگوں کو سزا کیوں دیتی جا رہی ہے، یہ کون لوگ نے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے او لوگ نے جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے سن، نمازاں نہیں پڑھتے سن، نمازاں وچ سستی کرتے سن، غفلت کا شکار سن، اس واسطے انہاں دے سر کچلے جا رہے ہیں۔ اج اسیاں نے دیکھی جاسی نمازاں پڑھ لینیاں نے، علی کیڑی عمر ہے، علی کیڑا ٹائم ہے، علی کیڑا وقت ہے، موت کا وقت بھی کوئی نہیں بھائی، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کوئی خبر نہیں، اور تینوں اور مینوں توبہ دا بھی موقع نصیب نہ ہوئے تو پھر یہ سزا ہے نماز نہ پڑھنے والے واسطے۔ نمازاں دی پابندی کریے میرے بھائیوں، نماز کے علاوہ دین مکمل نہیں ہے، جتنے مرضی تسی مبلغ بنے وتو، قاری بنے وتو، مفتی بنے وتو، جدوں تک نماز کامل نہیں ہے ادوں تک دین بھی کامل نہیں ہے۔ اس واسطے میرے بھائی مساجد کو آباد کرو، اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا آخرت یقین ہے، جو آخرت کو تسلیم کرتے ہیں، منتے ہیں، جن کا ایمان اور عقیدہ ہے۔
کیا آخرت قائم ہونی ہے، کیا قیامت نے آنا ہے، معاشر کا دن حساب کتاب ہونا ہے، وہ لوگ مساجد نو آباد کرتے ہیں. اے ساڈے بازار آباد نے، ساڈے چوک آباد نے، ڈیرے آباد نے، لیکن مساجد آباد نہیں. اور میرے بھائی اگر سکون امن چین چاہتے ہو تو اللہ دے گھر نو آباد کرو، اللہ دے گھر وچ آؤ، نمازاں دا اہتمام کرو، نمازاں دی پابندی کرو. جدوں اللہ دے گھر وچ اللہ دے گھر نو آباد کران گے تو اللہ کریم ساڈے گھر نو آباد فرما دے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ایک اور قوم تو گزر ہویا، ایک کچھ لوگوں کو دیکھا، قوم نے دیکھا کہ جنہ دے بدن ننگے نے اور انہوں دا حال ہے کہ جنگل دی گھاس، کانٹے، پتھر، انگارے سب کچھ کھائی جا رہے ہیں. ننگے نے، پتھر، انگارے، گھاس سب کچھ کھائی جا رہے ہیں، مگر انہوں دا پیٹ نہیں بھریا جا رہا. میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرمایا، پوچھا گیا ابراہیم علیہ السلام یہ لوگ کون نے، انہوں نے کیوں عذاب دیتا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ نے جنہیں دنیا تے زکات نہیں دیندے سن، لوگوں دا حق نہیں ادا کرتے سن، مال دا حق نہیں ادا کرتے سن، صدقہ خیرات نہیں کرتے سن، زکات نہیں دیندے سن. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. جو لوگ درہم و دینار، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، الذھب والفضہ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کرتے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، گن کے رکھ دینے، درہم و دینار، پیسہ، بینک بیلنس، سونا چاندی، مال و دولت. صاحب استاد نے، صاحب نصاب نے زکات انہوں نے واجب ہونا واسطے ضروری ہے، لیکن گن کے رکھ دینے، سونا بھی، چاندی بھی، پیسے بھی، درہم و دینار بھی، اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی فرمایا فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، انہاں واسطے خوشخبری ہے، اعلان کر دے انہاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے. بہت بڑا عذاب ہے جو مال جمع کرتے نہیں، جو سونا جمع کرتے نہیں اور زکات ادا نہیں کرتے. ولا ينفقون فی سبیل اللہ اللہ دے راستے میں خرچ نہیں کرتے. انہاں واسطے بہت بڑے عذاب دی خوشخبری اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ گروہ ہیں تو انسان، لگ تو انسان رہنے، مگر ان کے منہ اٹھن دی طرح، ان کے منہ اونٹوں کی طرح ہیں، بڑے بڑے، اور فرشتے انہوں نے منہ پکڑ کے، جبڑیاں پکڑ کے، چیر کے انہوں نے منہ دے وچ انگارے پا رہے ہیں. اور جو ہی انگارے پانے نے حلق، پیٹ اور کھانے کے ذریعے باہر نکل رہے ہیں اور چیخو پکار کر رہے ہیں تکلیف دی وجہ نال، اور اس سلسلہ چل رہا ہے. تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دریافت فرمایا، پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو عذاب کیوں ہو رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ نے جنہیں دنیا تے یتیمہ دا حق کھاندے سن، یتیمہ تے ظلم کرتے سن، یتیمہ دا مال کھا جاندے سن. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اس واسطے عذاب ہو رہے ہیں. میرے بھائی بے شمار میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمائے
ایک اور چیز جو سارے معاشرے میں عام ہے، جتنے کا بھی ذکر ہو رہا ہے سب بھی عام نے، لیکن ایک اور چیز جڑی سب تو زیادہ سارے معاشرے میں عام ہے، چغل خوری، غیبت، دو چار دوست بیٹھے ہوتے گفتگو کر رہے ہیں، اکٹھا کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، منافقت اس حد تک چلی گئی ہے، وہ دو چار دوست بیٹھے نے کھانا کھا رہے ہیں، گپ شپ لا رہے ہیں، چائے پیتی، اگر ایک چلا گیا ہے تو باقی تینوں دوست ان کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا گرا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ ویکھیا ہے، لوگوں نے ویکھیا، انسانوں نے ویکھیا، ایک شخص کو پکڑ کے فرشتے ان کے پہلو کو جناب گوشت کٹ رہے ہیں، اس کا گوشت کٹ کے اس نے کہتے ہیں کھا، اس نے کھلا رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا، پوچھا کہ جبرائیل ان میں عذاب کیوں ہو رہے ہیں، کیوں چیخو پکار کر رہے ہیں، کیوں انہوں نے جسم کے گوشت کو کٹیا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ لوگ نے جڑے دنیا کے دوستاں دا گلا کرتے سن، بہن بھائیاں دی غیبت کرتے سن، یہ وہ لوگ نے۔ میرے بھائی بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدے فرمائے، والدین دے نافرماناں نوں بھی ویکھیا، متکبر لوگاں دا بھی مشاہدہ فرمایا، گانے بجاون والوں کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، مختصر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری بیت المقدس وچ پہنچ گئی۔ جناب جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو 1,24,000 پیغمبر پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے، پروٹوکول واسطے پہنچا دیتے سن، پہلے ہی۔ کیونکہ جدو کسی کا استقبال کیتا جاتا ہے پہلے تیار کھڑے ہوتے ہیں، پھر استقبال بھی آمنہ دے لال دا سی، حسن و حسین دے نانا دا سی، تو پھر انبیاء فرشتے نے استقبال کرنا سی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچ گئے، تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ نے بڑے عزت و احترام دے نال استقبال فرمایا، تکریم دے نال، عزت دے نال، توقیر دے نال، تعظیم دے نال، ادب دے نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال فرمایا۔ تو اذان دیتی گئی، اذان ہو گئی، تو سب اپنی اپنی جگہ تے موجود نے کہ آج ویکھیے کہ آج اس مقدس جماعت دا، خوبصورت جماعت دا، نبیاں دا امام کون بنتا ہے، امام کون بنتا ہے۔ اذان ہو گئی، تکبیر کہی گئی، تو جبرائیل علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدَيَّ جبرائیل علیہ السلام فقد منی فصلیت بہم۔ اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، تو جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، نماز ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لے تو سیدنا آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا الحمدللہ الذی خلقنی بیدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام اپنا تعارف کرا رہے ہیں، جس طرح کوئی مہمان آ جائے پھر سے اپنا تعارف کرانے جس طرح محافل دے اندر ہوتا ہے، تو آدم علیہ السلام اپنا تعارف فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی خلقنی بیدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور مجھے مسجود ملائکہ بنایا، پھر میری اولاد میں سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے میرے ساتھ گفتگو کی، جس نے میرے ساتھ کلام کیا، جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے الحمدللہ الذی علمنی الزبور، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زبور کی تعلیم دی،
مجھے خوشحالی عطا فرمائی، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت عطا فرمائی کہ میں لوہے کو نرم کر دیتا ہوں، پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا، میرے ہاتھوں سے جالوت کو ہلاک کیا اور مجھے حکومت عطا فرمائی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، وہ خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح والجن والشیاطین۔ فرماتے ہیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، پریوں اور جنوں کے لشکروں کو میرے وزیر فرمان کیا، جو کچھ میں چاہتا ہوں ان سے کرواتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام ساری کائنات دے بادشاہ، انسانوں دے بھی، جنات دے بھی، چرند پرندے بھی، ہواواں دے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرما دیتی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی جناب الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ منہ وروح منہ، آپ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا اور مجھے روح کہہ کر پکارا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے معجزات اپنے بیان کرتے رہے، اپنا تعارف کرتے رہے، تو آخر دے وچ تیرے اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی، اب اس خطبے پہ غور فرمانا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما رہے نے، پہلے انبیاء نے کی فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے، سارے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور تمام لوگوں کے لیے مجھے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عظیم کتاب عطا کی گئی، قرآن پاک، کہ قرآن پاک ساری کتابوں کی سردار ہے۔ مجھے وہ عظیم کتاب دی گئی جس میں تمام چیزوں کا ذکر ہے، میری امت کو تمام امتوں سے بہتر قرار دیا گیا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، مٹی کو تیمم کرنے کے لیے پانی کے حکم میں کر دیا، اپنے فرشتوں کو میری مدد کے لیے بھیجا، اور میری امت کے لیے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ ایسے انعامات اللہ نے ساڈے نبی نو عطا فرمائے نے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ ختم فرمایا، تو آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے تصدیق فرما دیتی، تمام انبیاء علیہ السلام دی جماعت نے اعلان کر دیتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ان کی تصدیق فرما دیتی۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اعلان کیتا، لہذا فضلکم محمدا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں لہذا فضلکم محمدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب میں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ کریم صلی صحیح معنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔